قرآن مجید میں اللہ نے خود اپنا تعارف اللہ کے نام کے ساتھ کروایا ہے، اور اس کے لیے اس کا بہترین تعارف آیت الکرسی میں ہوا ہے۔ لفظ اللہ کا ذاتی نام ہے، صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، اور پوری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی اس نام سے نہیں جانا جاتا۔ یہ نام ایک انتہائی خوبصورت نام ہے۔ اگر اس تحریر کو غور سے دیکھا جائے تو اس نام کے سارے شیپس اوپر کی طرف اٹھتے ہوئے ہیں۔ اس میں جلالہ یعنی جلیل القدر اللہ کا عزت والا نام ہے، جو اسماء الحسنی میں سے ہے، سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں الالہ ہے۔ باقی اسما کے ساتھ جب ال لگتا ہے تو الگ پڑھا جاتا ہے، جیسے المعبود یعنی اللہ کون ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ المحبوب وہ محبوب جس کے ساتھ عظیم محبت ہو، ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو، اور اس کے بارے میں عقل حیران ہو، جس کو نگاہیں نہ پا سکتی ہوں، وہ سب نگاہوں کو دیکھتا اور جانتا ہے کہ کون سی نگاہ کہاں اٹھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا حقیقی معبود ہے، ان کا جو اسے مانتے ہیں اور ان کا بھی جو اسے نہیں مانتے۔ اللہ برحق وہی ہے، حقیقی عبادت کے لائق ہے، اور بندوں کے دل مائل ہوتے ہیں اس کی طرف جب وہ اس کو دریافت کر لیتے ہیں، جب ان کے دل اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور اپنی ضروریات اور مشکلات کے لیے اسی سے رجوع کرتے ہیں، اسی سے تعلق بناتے ہیں۔ اللہ جو دلوں کے لیے باعث راحت ہے، جس کا ذکر، جس کا خیال دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کا یہ نام 2500 سے زیادہ بار لفظ یہ اللہ قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے، اور جس آیت میں اللہ کا تعارف کرایا گیا وہ آیت الکرسی ہے، اور سب سے بڑی آیت ہے۔ ابی ابن کہف سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت کون سی؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا مبارک ہو، یعنی واقعی تمہارے پاس علم ہے۔ پھر ہر رسول نے اپنی امت کو اللہ ہی کی عبادت کی طرف بلایا۔ جس قوم میں جو بھی نبی آیا اس نے سب کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جان لو کہ یہ نام 99 نام میں سے سب سے عظیم ہے، کیونکہ یہ اس ذات کا نام ہے جس کی ساری صفات ہیں، جس کی جتنی بھی تعریف ہو کم ہے۔ اس میں ہر حدیث میں اللہ کا نام آتا ہے۔ درود پاک اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے ہی سارے اچھے نام ہیں۔ یہ نام سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے۔ مسنون دعائیں دیکھیں، پھر اس میں بھی اللہ کا نام آتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ہر نماز کے ہر ایکشن میں اللہ ہے، دعا میں اللہ ہے، درود پاک میں اللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے والے کام میں برکت ہوتی ہے، اس میں اللہ کا نام ہے۔ جب کوئی نام کسی کام میں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ کام فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور انسان نقصان نہیں اٹھاتا، اور وہ انسان نقصان اٹھاتا ہے جو اللہ کا نام نہیں لیتا۔ یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے اور اللہ کا نام لے، ہر کام سے پہلے اللہ کا نام ضرور لے۔ یہ لفظ اللہ، یہ نام اللہ بہت صفات والا ہے، بہت بابرکت اور عظیم العالی شان نام ہے، اور جو یہ نام نہیں لیتا اللہ تعالی قیامت کے دن وہ حسرت کا باعث ہوگا۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ ایسے ہی لوگ سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اور اس دن ان لوگوں کا انجام بہت بہترین ہوگا جو اللہ کا نام لیتے ہیں۔ وہ روز آخرت کا دن ہوگا۔ تو اب اللہ کا نام جو لیتے ہیں روز آخرت ان کا انجام بہت اچھا اور وہ بہت کامیاب ہوں گے۔